نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم صدق الله مولانا العظيم. معزز ناظرین کرام، جو میں نے آیت اب حضرات کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ چاہتے ہیں تمام کے تمام اہل کتاب اور یہ کفار لوگ کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں. وہ کسی نہ کسی طریقے سے نت نئے منصوبے بنا کر کبھی اسلام کے محافظ نوجوانان ملت کو بہکا کر، اور کبھی ان کے ذہنوں میں سوالات ڈال کر، اور کبھی ان کے ذہنوں کو اسلام سے بدزن کر کے ان کو اسلام سے ہاتھ دھونے کے لیے مجبور کرتے ہیں. اسی کی ایک سازش جو آج کل ہمارے بیچ میں چلی ہوئی ہے وہ ہیپی نیو ایئر ہے، کہ ہر سال مسلمان نیا سال آتا ہے اور پوری جشن کے ساتھ اور پورے حوصلے اور جذبے کے ساتھ میں نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہے، اور نئے سال کو منانا اپنے لیے باعث اجر اور باعث ثواب بھی سمجھنے لگا ہے. کئی واٹس ایپ پر ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے میسیج چلتے ہیں کہ گزشتہ سال میں نے جتنے بھی گناہ کیے آپ ان کو معاف کیجیے، آئندہ سال میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیجیے. اور کئی والہانہ محبت کا اس میں ایک دوسرے سے اظہار ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے محبت کے لیے کئی گریٹنگ کارڈ دیے جاتے ہیں، اور کہیں پر نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہے. اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام اس طرح کی چیزوں کے لیے کرنے کے لیے کہتا ہے. یہ تمام کے تمام رسومات اور تمام کے تمام جو بدعات ہیں یہ تمام کے تمام غیر مذاہب کے لیے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے برات ظاہر کی تھی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اگر مسلمان اس کو مناتے ہیں یا مسلمان ہیپی نیو ایئر کی نئے سال کی مبارکباد دیتا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. اور ایسے ہی اگر مسلمان اس کو بالکل صحیح سمجھتے ہوئے دیتا ہے کہ جو کافرین کے مشرکین کے اہل کتاب کے جو عمل ہیں وہ ان کا یہ عمل بالکل ٹھیک ہے اور ان کے اس فعل کو جائز قرار دیتا ہے، تو مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان سلب ہو چکا ہے، ان کا ایمان جانے کا خطرہ ہو چکا ہے، اور ان کو پھر سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی. اگر کافرین کے کسی بھی فعل کو وہ جائز سمجھتے ہوئے اور ان کے فعل کو جائز سمجھتے ہوئے ٹھیک سمجھتے ہوئے ان کو مبارکباد دیتے ہیں، تو اس لیے خدا را میں نوجوانان ملت سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بچائیے ان تمام کی تمام چیزوں سے اور ان تمام کی تمام بےہودہ حرکتوں سے، اس لیے کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اسلام اس طرح کی چیزوں کی تمہیں کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا. حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو بچائیے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک ہو. اور ایک اور شعر کسی صاحب نے کہا تھا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ نیا سال جو ہماری زندگی میں آتا ہے ہمارے ایک سال کو، ہماری ایک زندگی کے ایک سال کو گھٹا دیتا ہے، اور ہمارے اس بات کی ترجمانی کرتا ہے، اور یہ بات ہمیں سکھا دیتا ہے کہ نوجوانان ملت جو تمہیں کام کرنے چاہیے تھے اس کام میں تم ابھی بھی فیل ہو چکے ہو. جو تمہارا مستقبل تھا تم نے اپنے مستقبل کے سنوارنے کے لیے کیا کوششیں کی ہیں، تم ان کوششوں میں ناکام ہو چکے ہو. تمہارے بہنوں کی، تمہاری بیٹیوں کی، تمہاری ماؤں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، اور تمہیں بے روزگار کیا جا رہا ہے، اور تمہیں ہر طریقے سے ٹارچر اور تمہیں منصوبے بنا کر تمہیں اسلام سے بیزار کیا جا رہا ہے. اور یہ نوجوانان ملت نئے سال کی مبارکباد دے کر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے روزگار ختم کر دیے جائیں، یہ بہت اچھا ہے، ہمیں اسلام سے بیدار کر دیا جائے، یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں لٹتی رہیں، یہ ہمارے لیے اچھا ہے. لیکن وہ مستقبل کے لیے منصوبہ نہیں بناتا کہ کس طریقے سے بے روزگاری دور ہو، کس طریقے سے ہمیں نماز سے دور کیا گیا ہم نمازی بن جائیں، کس طریقے سے ہمارے ایمان چھیننے کی کوشش کی گئی ایمان کی طرف آئیں، کس طریقے سے لوگوں کو ظلم اور ستم سے نکال کر کے انصاف کا بول بالا کریں. لیکن نوجوانان ملت اس کو نہیں سوچتا ہے کہ میری عمر کی ایک سال کم ہو گئی ہے، مجھے اللہ کی اطاعت اور رضا اور فرما برداری میں کتنا اپنے آپ کو لگانا چاہیے تھا.
میں نے اتنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں لگایا، بلکہ میرا پورا سال اللہ کی ناراضگی میں گزرتا رہا اور مجھے توبہ نصوحہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ اگر کرنا چاہیے تو اسلام والوں کو، مسلمانوں کو اس پر غم اور افسوس کرنا چاہیے کہ ایک سال میرا اللہ کی نافرمانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزر گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر افسوس ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی جاتی اور آئندہ مستقبل کے لیے عزم مصمم ہوتا کہ میں کوئی بھی کام اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ نہیں کروں گا۔ آج کہ میری زندگی کا آنے والا سال ایسا ہوگا کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں لگاؤں گا۔ تو اس طرح کا عزم مصمم کیجئے کہ گزشتہ جو سال گزرا ہے اس پر معافی طلب کیجئے اور آئندہ سال میں، آنے والے سال میں اللہ کو، اللہ کی رضا اور اطاعت کے لیے اپنے آپ کو لگائیے۔ اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے، نہ کہ جنوری کے سال سے آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا اگر اسلامی سال کا آغاز جو ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کی مبارکباد دینے کے لیے کہیں حدیث میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا۔ اگر آتا تو صحابہ دیتے، اگر آتا تو بزرگان دین دیتے، اولیاء اللہ دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے خدا را اپنے آپ کو اس سے بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔